محترم والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان، یہ مبارک مہینہ جہاں ہمارے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانے کا سبب بنتا ہے اور اس میں کی جانے والی بہت سی عبادات عام دنوں میں کی جانے والی عبادات سے جدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔ یوں ہی یہ ماہ مبارک ہمارے بچوں کے لیے بھی، ان کی تربیت کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے۔ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے تو ہمیں ان کی دینی تربیت کرنی ہے، اور ان کی دینی تربیت کا بہترین موقع رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں، انہیں کس طرح دینی احکام کی طرف راغب کر سکتے ہیں، مائل کر سکتے ہیں، دینی عبادات میں ان کے لیے کس طرح دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں، اور دینی احکامات کی وہ کون سی لاجکس ہیں جو ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ان تمام امور کے لیے یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ماہ مبارک، ماہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں گزاریں، کہ رب تعالیٰ سے محبت کے طور پر ادا کریں۔ اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس معاملے میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ عبادات کریں۔ اس مبارک مہینے کو اپنے اوپر بوجھ ہرگز نہ جانیے۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ بہت ساری رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں میں اضافے کا جو ہے وہ مہینہ ہے۔ تو اگر اس ماہ مبارک کو ہم خود اس اعتبار سے لیں گے اور ان کی بھی تربیت اس انداز میں کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے بچے اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھ سکیں گے، اور جب کسی چیز کی عظمت کو انسان جان لیتا ہے تو پھر اس کو ادا کرتے ہوئے اسے کوئی دقت مشقت فیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے ایک محبت شوق کے تحت جو ہے وہ کرتا ہے، اور پھر اس عبادت کا اپنا ہی لطف آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو کچھ ٹپس عرض کرتا ہوں جس کی روشنی کے اندر آپ اپنے بچے کی اس ماہ مبارک میں بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں کو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم اس کی آمد کا احساس دلائیں۔ کچھ ہلچل ہو گھر میں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، کچھ گھر میں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان کی آمد کا پتہ ہو۔ دیکھیں، جب عید آتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اور بچے کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ عید آنے والی ہے۔ وہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ عید میں کتنے دن رہ گئے۔ یہی شوق ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے بچوں میں رمضان کے لیے، کہ بچہ پوچھے بابا جان ماہ رمضان کب آئے گا، کب ہم نماز تراویح ادا کریں گے، کب ہم روزہ رکھیں گے۔ یوں ہی بچیاں امی جان سے یہ استفسار کرتی ہوئی نظر آئیں کہ امی جان کب ہم تراویح پڑھیں گے، کب ہم روزہ رکھیں گے، کب ہم افطاری تیار کریں گے، کب ہم ساتھ مل کر سحری کریں گے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز گھر میں ہونی چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں ماہ رمضان کی آمد کا شوق پیدا ہو، عبادات کا ذوق پیدا ہو۔ تو ان معاملے کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو اس ماہ مبارک کے فضائل بیان کرنے ہوں گے۔ ماہ مبارک کے فضائل بیان کرنے کے لیے بہترین کتاب امیر اہل سنت کی فیضان رمضان ہے، انگلش میں بھی ہے بلیسنگ آف رمضان۔ آپ اس میں سے بھی اپنے بچوں کو ماہ رمضان کے فضائل بتا سکتے ہیں۔ آپ یہ فضیلت بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر عام دن میں ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب اگر ہمیں ایک مرتبہ ملتا ہے تو ماہ رمضان کے اندر وہی نیکی کرنے پر ہمیں 70 گنا یعنی ملٹیپلائی بائی 70 ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یوں اس طرح کی چیزیں جب ہم بچوں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوگا عبادت کرنے کا، اور وہ ماہ رمضان کی آمد کے منتظر رہیں گے۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک اہم ترین عبادت اس کی روزہ ہے۔ روزہ بچوں کو بھی رکھوایا جاتا ہے، بہت ہی چھوٹے بچے 7 سال سے کم عمر کے ہیں انہیں روزہ رکھوانے کی حاجت نہیں، لیکن جو 7 سال یا اس سے بڑے عمر کے بچے ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو والدین بطور تربیت بھی، بطور حکم شرعی بھی انہیں روزہ رکھوانے کی ترغیب دلائیں، مگر جہاں انہیں یہ بات بتائیں
کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچنے کا نام ہے، وہیں اس بات کا بھی احساس شروع سے ان کے دل میں ڈال دیجیے کہ جہاں ہمیں کھانے پینے سے رکنا ہے وہیں ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بھی بچنا ہے۔ ہمیں روزے میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، آپس میں لڑائی، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے۔ ماہ رمضان میں اگر آپ کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں میں یہ احساس ڈیولپ کرنے کی ابتدا ہی سے ضرورت ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہو کہ روزہ در حقیقت فقط کھانے پینے سے ہی رکنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ماہ رمضان کی کچھ عبادات خاص ہیں اور کچھ عبادات ہیں جو عام ہیں، جو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم پر فرض ہیں۔ جو خاص عبادات ہیں وہ تو تراویح، روزہ اور اعتکاف ہیں، لیکن اگر ہم نماز کی بات کریں تو وہ 12 مہینوں میں ہم پر فرض ہے اور ہر دن فرض ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو پہلے دن مسجد میں لے کر جائیں گے رمضان کے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید رمضان میں نماز فرض ہوتی ہے جس طرح روزہ رمضان میں فرض ہوتا ہے۔ تو بچے کے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی بھی اصلاح کے لیے ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اگر آپ کی مسجد جانے کی عادت نہیں ہے یا نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو اولاً تو اپنی پچھلی بری عادت سے توبہ کیجیے اور ماہ رمضان سے پہلے ہی اپنے بڑے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جا کر باجماعت نماز ادا کیجیے اور بچوں کو کروائیے۔ یوں ہی گھر میں خواتین چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنے ساتھ مصلی پر بٹھا کر نماز کا اہتمام آج سے ہی شروع کر دیں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ نماز کا تعلق رمضان سے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ آئے کہ نماز رمضان اور غیر رمضان ہر مہینے میں ہم پر بطور مسلمان فرض ہے جسے ہمیں 5 وقت ادا کرنا ہے۔ ماہ مبارک ماہ رمضان میں اس کے شروع ہونے سے قبل ہی 29 شعبان کو ہی آپ اس بات کا اہتمام کیجیے کہ چاند دیکھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر جائیے، چاند تلاش کیجیے، جس سمت میں آپ کے ملک میں چاند نظر آتا ہے وہاں پر ذرا بچوں کو دکھائیے کہ یہاں چاند نظر آتا ہے، اور اس کے بعد چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھ لیجیے، بچوں کو بھی وہ دعا پڑھائیے تاکہ بچوں کو چاند دیکھنے کا بھی پتہ چلے اور اس سے متعلق دعا پڑھنے کا بھی ذہن ملے۔ اور پھر چاند سے متعلق اس طرح کی ایکٹیویٹی کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کے ہر 4-5 دن کے بعد بچوں کو ذرا آسمان کی طرف متوجہ کروائیے اور انہیں بتائیے کہ دیکھیں یہ چاند جب ہم نے فرسٹ ڈے دیکھا تھا تو کتنا باریک تھا، یہ کس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، کوارٹر پر آ گیا، پھر ہاف پر آ جاتا ہے، پھر فل مون ہو جاتا ہے جسے عربی میں بدر کامل کہا جاتا ہے۔ تو یہ اب پورا ہو گیا، اب 14ویں کے بعد یہ مزید گھٹنا شروع ہو جائے گا اور یوں پھر یہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے اور پھر نیا چاند نکلتا ہے اور اس سے نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ وہیں بچوں کو یہ بات بھی بتائیے کہ اسلامی اعتبار سے مہینہ یا تو 29 تاریخ کا ہوتا ہے یا 30 کا، عیسوی اعتبار سے، انگلش منتھ کے اعتبار سے مہینہ، اسلامی مہینہ 28 یا 31 کا نہیں ہو سکتا، وہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اور اس کا مدار کسی کیلکولیشن پر نہیں بلکہ اس کا مدار چاند دکھنے نہ دکھنے پر ہے۔ چاند نظر آئے گا تو مہینہ شروع ہوگا، ادروائز 30 کے اوپر مہینہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کانسیپٹ بھی ہم بچوں کو دیں گے، اس کے ذریعے سے گویا ایک حکم شرعی بھی آپ اپنے بچوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دار و مدار مہینے کی ابتدا اور اختتام کا وہ چاند پر ہے۔ یوں ہی بچوں کو جہاں ہم روزہ رکھواتے ہیں یا جو بچے روزہ نہیں بھی رکھ رہے تو بچوں کو ہمیں سحر و افطار میں اپنے ساتھ لے کر بیٹھنا چاہیے، سحر و افطار کی دعائیں پڑھانی چاہیے۔ 3 عشرے ہوتے ہیں ماہ مبارک کے اندر، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ ان تینوں عشرے کی دعائیں اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ ماہ مبارک کے اندر ہم
بچوں کو اور بہت ساری دعائیں بھی یاد کرا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ دعائیں آپ کو بھی یاد ہوں۔ تو پہلے وہ دعائیں کچھ آپ کو سیکھنی پڑیں گی، اور ابتدائی طور پر بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو بولیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اگر اس کے بجائے سیڑھیاں اترتے ہوئے آپ خود سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اتریں گے تو بچہ آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا، آپ کو اس کو یہ دعا یاد نہیں کرانی پڑے گی۔ اسی طرح آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، یا اور مختلف کام آپ کر رہے ہیں، دعا بآواز بلند آپ پڑھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے بچے خود ہی پوچھیں کہ بابا جان، امی جان، آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب آپ کے پاس وقت ہے تربیت کا، آپ کا جواب بچوں کی تربیت کرے گا۔ آپ انہیں سمجھائیے کہ یہ اس چیز کی دعا ہے، ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجیے۔ تو یوں بچوں کو پہلے کام کا حکم دینے سے پہلے اس کا شوق ان کے اندر پیدا کیجیے، اور اس شوق کے لیے پہلے کچھ اپنے اندر ذوق پیدا کیجیے کہ آپ پہلے ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوئیے۔ دیکھیے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بچے آپ کی اچھی عادات کو اپنانے والے بن جائیں گے۔ یہ تھی کچھ ٹپس آپ کے لیے، اور بھی بہت کچھ ہے مگر فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی۔ عرض یہ ہے کہ ان چیزوں کی روشنی میں اپنے بچوں کی ماہ رمضان کے اندر تربیت کیجیے، اور نہ صرف ماہ رمضان میں، اولاد کی تربیت والدین پر شرعی اور اخلاقی ہر طرح سے ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس ذمہ داری کو ماہ رمضان میں بحسن و خوبی سر انجام دیجیے، اور اس کے علاوہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیے، احکام دین سیکھیے تاکہ اس کی روشنی میں آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکیں۔ امید ہے آپ ہمارے سے وابستہ رہیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت اسلامی احکام کی روشنی میں کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔